بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حج کے آداب کے سلسلے میں چند باتیں ذکر کی تھی کہ ایک انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہو. دیکھیں، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے مالدار اور ملینر لوگ موجود ہیں، لیکن آج تک ان کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. بڑے بڑے نواب لوگ دنیا میں موجود ہیں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بلاتا ہے اپنے در پر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی. جب عہد و ارسطو کے اندر لوگوں نے لبیک کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اوپر، تو وہ لوگ اللہ کے گھر کے اوپر جاتے ہیں. دوسرا یہ، اس سے پہلے ایک بات اور ذکر کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تابعوا العمرۃ والحج، کہ پے در پہ عمرہ اور حج کرو. یعنی اللہ نے جتنی طاقت دی ہے عمرہ اور حج کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ حج ہو گیا، عمرہ کر لیا، اب جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نہیں، اگر اللہ بلاتا ہے، توفیق دیتا ہے تو بار بار جاؤ. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، فرمایا کہ یہ تمہارے اندر سے فقر کو دور کرتا ہے اور تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ میل کو دور فرماتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ جب جب توفیق دے، آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مقبول حاضری نصیب فرمائے. دوسری بات دوستو، کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا ہے اور جو حج کی تیاری کر چکے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ ذکر ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہ جانے سے پہلے صحیح طریقے سے تیاری کر کے جائیں. تیاری نہ کرنے کے بہت نقصانات ہیں. یہاں آج کل ہوتا کیا ہے کہ حج میں جا رہے ہیں تو دعوتوں پر دعوتوں کا دور چلتا ہے، اور دوسری وہ چیزیں چلتی ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور آنے کے بعد بھی وہی چیز. حدیث پاک میں آیا، بلکہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب حاجی حج سے واپس آتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ گھر میں داخل اس سے پہلے اس سے دعا کراؤ، اس لیے کہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور یہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا، اس سے دعا کراؤ. اب وہ حاجی صاحب آتے ہیں، وہ مولانا کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کرائیں. آج الٹا چل رہا ہے. حدیث میں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ وہ آنے والا جو حاجی ہے
یا معتمر ہے عمرہ کرنے والا وہ گھر میں آئے اس سے پہلے اس سے دعا کر رہا ہوں وہ جو مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرما دے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ آداب بہت ضروری ہے. تو جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے, جن لوگوں نے نام لکھوا دیے ہیں, جانے والے ہیں, سب سے پہلا ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جانے وقت جاتے ابھی تک گئے نہیں ہیں, ابھی وقت آیا نہیں ہے, ابھی جانے کی ساری ابھی تیاری کرنی ہے, تو مسلسل اس مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں, اللہ سے مانگے, کیونکہ ابھی تو وہ ٹائم نہیں آیا. ایسا نہ ہو کہ جانے سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ آپ کا ٹکٹ ختم ہو گیا, آپ کا جانے کا مسئلہ جو ہے رک گیا. اللہ سے بار بار تو مانگے کہ اللہ آپ نے اس سفر کے لیے مجھے قبول فرمایا ہے کہ جاتے وقت تک مجھے جو ہے عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس سفر کو مکمل فرما. مسلسل دعا میں رہے, یہ ایک ادب ہے. پہلا اللہ کا شکر ہر وقت تک, یا اللہ تیرا شکر ہے, میں تیرا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 رکعت اللہ موقع دے, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے, میں تیرے حضور جو ہے سجدہ شکر پیش کرتا ہوں. یہ بار بار ہر وقت ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر میں نے لاسٹ ویک ذکر کیا تھا نیت, من حج للہ, کہ جو انسان اللہ کے لیے حج کرے. حاجی بننے کی نیت نہ ہو کہ بھائی میں آؤں گا لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے. یہ ہے کہ میں حج اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے, اللہ کا حکم ہے, تو اس بنیاد پر میں اللہ کے گھر حاضر ہو رہا ہوں. تو نیت اپنی صحیح کر لیں. نیت صحیح کر کے جائیں گے تو اس کا فائدہ پھر آگے فرمایا. دیکھیں پہلے اس روایت کے اندر اور قرآن کریم کی جو آیت اللہ لاسٹ ویک ذکر کی, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہاں بھی 3 منفی ادب کا ذکر ہے, اور یہاں بھی ذکر ہے حدیث پاک کے اندر کہ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے حج کرے. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولد. یرفث کا مطلب کیا ہے؟ یرفث کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جتنے جائز تعلقات اور جو ملاقات سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہے, یہ میں اشارے کر رہا ہوں, جتنی چیزیں ہو سکتی ہے جائز تعلقات کے لیے, جو باتیں ہیں جو اشارے ہیں وہ سب کے سب منع ہے حالت احرام کے اندر. ایک سوال کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے, لیکن اگر اس کو اندیشہ ہے کہ میری شہوت بھڑک جائے گی تو اس کو منع کیا ہے کہ اس بیوی کا ہاتھ کو بھی نہ پکڑے. کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں 6 چیزیں ممنوع ہیں. گناہ تو ویسے بھی منع ہے, لیکن یہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو, اس حالت کے اندر جو جائز چیزیں ہیں وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہے. جیسے روزے کے اندر کھانا پینا اور بیوی سے قربت, تو یہاں بھی 6 چیزیں جو جائز تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. پہلا خوشبو لگانا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں تو جانے سے پہلے برابر تیاری کر کے جائیں, دوسرے چکروں میں نہ پڑیں, کچھ کتابیں پڑھیں, مطالعہ کریں, خوشبو لگائیں. ہاں آپ نے ابھی غسل کیا ہے اور ابھی احرام کی نیت ابھی نیت نہیں کی ہے, تو آپ نے غسل کرنے کے فوراً بعد آپ نے خوشبو لگا لی نیت کرنے سے پہلے, یہ بالکل جائز ہے, چاہے وہ خوشبو بعد میں باقی رہ جائے. لیکن آپ نے احرام پہن لیا, نیت کر لی, تلبیہ پڑھ لیا, جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا آپ کا احرام شروع ہو گیا, اب احرام کے اوپر آپ نے خوشبو لگا دی, اب مسئلہ ہو گیا. 1/4 عضو سے زیادہ اگر اس بدن کے جس جگہ پر خوشبو لگی ہے 1/4 حصے سے زیادہ خوشبو لگی ہے, آپ پر دم واجب ہو گیا. تو پہلا خوشبو منع ہے, بال کاٹنا منع ہے, ناخن کاٹنا منع ہے. اسی طرح خشکی کے جو شکار ہے وہ شکار کرنا منع ہے, یا شکار کی طرف اشارہ. آج کل تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا, آج کل تو یہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ چونٹیاں وغیرہ, یا ہوٹل کے اندر کوئی کیڑا گیا آپ نے اس کو مار دیا, یہ سب منع ہے. یہ 4 چیزوں میں تو مرد عورت دونوں ساتھ میں, اور دوسری 2 چیزیں صرف مردوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے ناجائز ہے. عورت سلے ہوئے کپڑے, اس کو عورت کو سلے ہوئے کپڑے ہی پہننا ہے, احرام نہیں پہننا ہے. اور اسی طرح جو ہے, اور دوسری بات یہ کہ کوئی ضروری نہیں کہ عورت جو ہے سفید کپڑے سلوائیں, جس کلر کے بھی کپڑے ہو اس کے لیے احرام کے اندر پہننا جائز ہے. اور اس کے بعد سر کے اوپر کپڑا ڈالنا,
وہ تو عورت کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ تو اس کا سطر ہے، تو سر کو اور چہرے کو نہیں چھپانا. تو یہ مرد کے لیے جو ہے یہ ہر وقت ضروری ہے. اگر احرام کی حالت میں سو گیا کپڑا ڈال کر، اب اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اسی طرح پاؤں کو کھلا رکھنا، نیچے جو پاؤں کا جو حصہ ہے، تو یہ مردوں کے لیے. تو فلا رفث ولم یفسق، حدیث پاک میں من حج للہ فلم یرفث، یہ ذکر کیا کہ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو حالت جو احرام کی حالت میں تو اس کے لیے حرام ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز ہے. وہ کام سے یہاں اس کو منع کیا گیا. یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں. یہ تھوڑا لوگ سوچیں گے یہ مسئلہ بیان کرنے کی، یہ لوگوں کو آج کل پتہ نہیں ہے، اور بعض مرتبہ کئی مرتبہ لوگوں سے اور فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے. ایک آدمی نے احرام باندھا. مجھے اصل آج ذکر کرنا تھا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں. 3 قسمیں جو حج کی ہے وہ پہلے ذکر کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ وقت ہونے سے پہلے اس کو ذکر کر دیتا. ایک آدمی نے احرام باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو، اب آئندہ کل جو ہے دوسرے دن 9 تاریخ کو عرفہ جانا ہے. عرفہ پورے جو ہے حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اور آج کل جو ہے مینا کے اندر ٹھہرنا ضروری بھی نہیں ہے. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ مینا جاتے ہیں پھر شام کو واپس ہوٹل میں آ کے سو جاتے ہیں. کر سکتا ہے آدمی، لیکن بہتر ہے کہ مینا کے اندر رہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خیمہ ڈالا تھا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے راتیں گزاری. اب یہ ہوا کہ کسی آدمی سے احرام کی حالت میں ابھی احرام پہن لیا تھا، نیت بھی کر لی تھی حج کی، اور بیوی سے اس نے قربت کر لی. کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ آیا تھا باقاعدہ اسی طرح، کہ میں آپ کو 2-3 مسئلوں کی صرف یہ بتلاتا ہوں مثال، تاکہ لوگ سمجھیں. کئی مرتبہ لوگ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں. احرام کی حالت میں عرفہ کے دن سے قبل 1 دن پہلے یا عرفہ کے دن وہ بیوی سے اگر اس نے قربت کر لی، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کا حج جو ہے فاسد ہو گیا. اس لیے کہ عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے. عرفہ اتنا بڑا رکن ہے کہ عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے، بہت بڑا رکن ہے. حج فاسد ہو گیا. اب علماء کیا کہتے ہیں؟ وہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ حج کو پورا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بدنہ دے گا. دم نہیں، دم چھوٹے جانور کو کہتے ہیں، بدنہ جو ہے گائے اور اونٹ کو کہتے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے بڑا جانور لازم ہو گیا. اور تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ آئندہ سال اس حج کی واپس قضا کرنی ہوگی. یہ اس نے جو غلطی کی اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں سے یہ سمجھ کے آ رہا ہے میں حج کر کے آ گیا. کئی مرتبہ کئی لوگ اس طرح آتے ہیں کہ یہاں آ گئے ہیں لیکن وہ حلال ہی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے حلال ہی نہیں ہوئے. اب اس حالت میں جب حلال نہیں ہوئے ہیں، اب جتنے کام کرتے جا رہے ہیں ان کے اوپر دم پر دم واجب ہوتے جا رہے ہیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے حج قران کیا. ایک اور مثال، حج قران کیا. حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں عمرہ اور حج کا احرام ساتھ میں ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ عمرہ پورا ہو جائے تو آخر میں صفا مروہ کی سعی ہونے کے بعد جو ہے اس آدمی کو حلال نہیں ہونا ہے. صفا مروہ کی سعی ہونے کے بعد وہ کعبۃ اللہ میں آئے گا، طواف قدوم کرے گا، اور پھر اس احرام کے اندر باقی رہے گا حج تک. اور حج جب ختم ہوگا تب آخر میں جا کر وہ حلال ہوگا. یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 مسئلے مثال کے طور پر سمجھانا کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. پھر ان کو اب ہوا یہ کہ وہ آدمی جو ہے اس نے کیا کیا کہ قران کا احرام باندھا، اور اس کے بعد قران کا احرام باندھنے کے بعد اس نے کیا کہ پورا عمرہ کر لیا. اب عمرہ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا تھا کہ اس کو اب ویٹ کرنا تھا حج کا. اب وہ آیا ہوٹل کے اوپر، دوسرے دن واپس گیا، دوسرا دن دوسرا عمرہ کیا، تیسرے دن گیا، تیسرے دن پھر عمرہ کیا. 5 عمرے کیے. کتنے؟ 5. اب وہ مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب میں تو ماشاءاللہ حج قران کر رہا ہوں اور میں نے تو جو ہے 5 عمرے کر لی. مفتی صاحب نے کہا اچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا، 5 دم بھی دے دو. کتنے دو؟ 5 دم بھی دے دو. اب اس کا دم نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قران میں ہے تو ایک عمرہ آپ کا ہو گیا. اب آپ انتظار کرو حج کا، آپ کو ویٹ کرنا ہے. اب جتنے اس کے بعد اس نے عمرے کیے ہیں اس ہر عمرے کے اوپر دم ہے. اب اس کا دم نکل گیا ادھر.
5 دم تو وہ انڈیا پاکستان سے آنے والوں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. کم سے کم 200 250 300 پاؤنڈ ہوتے ہیں ایک دم کے. اور بدنا اس کا جو ہے کم سے کم 650 700 پاؤنڈ ہوتے ہیں آج کل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، مسائل کو سیکھ کر جاؤ. نقصان یہ ہے بعد میں کئی مرتبہ لوگ وہاں سے کھو کے آتے ہیں، ان کا عمرہ بھی نہیں ہوتا، ان کا حج بھی نہیں ہوتا. تو پہلی چیز ذکر کی کہ حج کے آداب کا سیکھنا ضروری ہے. ابھی میں وقت ختم ہونے سے پہلے میں آج یہ ذکر کرنا تھا خاص طور پر کہ جو ہے حج کتنے قسم کا ہے وہ تھوڑا سمجھا دوں آپ کو، تاکہ لوگوں کو پتہ. اب کسی کو پوچھیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، کون سا حج کر رہے ہیں؟ کہتے حج کر رہے ہیں. پھر کون سا حج کر رہے ہیں؟ کہتے حج کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کون سا حج کر رہا ہوں. حج جو ہے 3 قسم کے ہیں، اس کو سمجھ لو. پہلا حج یہ ہے حج قران. حج قران جو میں نے ابھی ذکر کیا، حج قران میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے یا میقات سے جب احرام باندھ کر جاؤ گے تو اس میں آپ حج قران کی نیت کرو گے. حج قران کی نیت کرو گے. اور حج قران میں کیا ہوگا؟ حج قران میں یہ ہوگا کہ آپ وہاں جا کر عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد آخر میں جو ہے صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ کو حلق نہیں کروانا ہے، قصر نہیں کروانا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، بلکہ آپ کو صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ کو واپس کعبۃ اللہ میں جانا ہے، طواف قدوم کرنا ہے. اب حج کا ایام تک پھر انتظار کرو، پھر حج کا ایام شروع ہو جائے، حج کریں، آخر میں حلال ہو جائیں، آپ کا یہ پورا حج قران ہو گیا. یہ حج قران میں تقریباً کئی مرتبہ 10 دنوں کا بھی ہو جاتا ہے، 20 دنوں کا بھی ہو جاتا ہے. یعنی جو آدمی جتنا جلدی پہنچتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو یہ حج قران ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے حج قران افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جب آپ احرام باندھ کر آئے ہیں اور آپ مکہ کے اندر آ گئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں یمن سے. آپ نے ان کو یمن بھیجا تھا، یہ یمن سے آئے ہیں. تو مکہ مدینہ والوں کا جو میقات ہے وہ بیر علی، جس کو آج کل ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہ بیر علی اور ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلم سے جو ہے آج کل جو انڈیا پاکستان والوں کا بھی میقات تقریباً وہی ہے، یلم سے جو ہے آپ نے احرام باندھا اور آپ آئے ہیں. اور اس طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے جو ہے عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو گئی، اور حلال ہونے کے بعد غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر سر میں تیل. اس زمانے کا میک اپ کیا ہوتا، یعنی اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کا انتظار کرتی تھی تیار ہو کر. تو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ علی آنے والے ہیں، تم جو ہے اپنا عمرہ مکمل کر لو اور تمتع کر لو، اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے تم پاک صاف ہو جاؤ اور حضرت علی کا انتظار کرو. اب حضرت علی جب پہنچے ہیں یمن سے جانور لے کر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ تو تیار ہو کر بیٹھی ہے. اب ایک انسان اپنی بیوی سے دور ہو اور کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہو تو ظاہر بات ہے قربت کا ہر انسان کو جو ہے دل میں بات آئے گی. ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی. حضرت علی نے کہا تم کیا کر رہی ہو اللہ کی بندی، میں یہاں حج کے لیے آیا ہوں اور تم تیار ہو کے بیٹھی ہو. کہتے ہیں مجھے مت کہو، مجھے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حکم دیا تھا. چنانچہ کہا کہ جو کچھ سوال کرنا ہے وہاں جا کر سوال کرو. اب حضرت علی وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بس حج کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم کہ نیت میری کیا ہونی چاہیے، میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ جو میرے نبی کی نیت ہوگی وہ علی کی نیت ہے. کیا نیت کی؟ جو میرے نبی کی نیت ہے وہ علی کی نیت ہے. فرمایا کہ تم جانور لے کر، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جانور لایا ہوں، اپنے لیے بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں. یہ محبت رسول دیکھیے. حضرت علی کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میں جانور اپنے لیے بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس جانور نہیں ہے وہ جو ہے وہ لوگ حلال ہو جائیں، اور جن لوگوں کے جانور ہے وہ جو ہے اپنا حج قران کریں. تو حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جانور بھی ساتھ ہوتا ہے. ابھی آج کل تو ایک انسان یہاں سے اگر قران کرنا چاہے تو جانور تو یہاں سے لے نہیں جا سکتا ہے. ہاں آپ وہاں کسی کو وکیل بنا دیا تو بھی آپ قران کر سکتے ہیں. اینی وے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قران کیا تھا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قران افضل ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا تھا جن لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے
تو جانور نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جانور نہیں ہے, تم لوگ تمتع کرو. میں سمجھا رہا ہوں تمتع کا مطلب. تمتع کرو اس لیے کہ تمہارے پاس جانور نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فیوچر میں موقع دیا تو میں بھی تمتع کروں گا. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے. حج کوئی بھی کرے, حج حج ہے. کوئی یہ قران کرتا ہے, کوئی تمتع. بعض مرتبہ کئی لوگ جو ہے ہمارے یہ جو مجتہدین ہے, ائمہ مجتہدین جو ائمہ اربعہ ہے, ان کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے اتنی محنت کر کے. یہ کبھی قرآن اور سنت کے خلاف بات نہیں کرتے, یاد رکھیں. کئی مرتبہ لوگ عجیب یہ ان حضرات کا پہلے سے یہ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیے کہ اگر ہماری کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو, فرمایا کہ وہ ہمارا مذہب نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہرحال تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ اگر اللہ موقع دے گا تو وہ تمتع کرے گا. تو تمتع افضل ہے. اچھا, قران کا مطلب یہ کہ ملا ہوا ہونا ساتھ میں. اور حج اور عمرے کے اندر دونوں حج کا اور عمرے کا ایک ہی احرام ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو قران کہتے ہیں. تمتع کا مطلب کیا؟ فائدہ اٹھانا. یعنی آپ یہاں سے گئے, آپ نے عمرہ کر لیا, عمرہ کرنے کے بعد آپ مکمل حلال ہو گئے, اب بیوی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو چیزیں منع تھیں وہ آپ کے لیے جائز ہو گئی, تو اس کو تمتع کہتے ہیں. اب آ جائیے حج افراد کی طرف. تیسرا حج کیا ہے؟ حج افراد. میں بھی ذکر کر دوں کہ آج کل کیا چل رہا ہے. حج افراد میں آپ یہاں سے صرف حج کی نیت کر کے جائیں, عمرہ کی نیت نہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. وجہ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرض فرمایا ہے؟ حج فرض فرمایا ہے, عمرہ فرض فرمایا ہے. قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ نے حج کو فرض فرمایا ہے, عمرے کو فرض نہیں کیا. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, تو فرمایا کہ حج فرض ہے, عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ صرف حج کی, انسان جب حج کے لیے جائے تو صرف حج کے لیے جانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج جو ہے حج افراد افضل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, آج کل جو عام طور پر لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے, تو وہ اکثریت ان کی حج قران کی ہوتی ہے اور وہ افضل ہے. لیکن یہاں سے جانے والوں کو اور بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے عام طور پر جو یہاں سے جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں. تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جائیں حج کا احرام پہن کر, اور حج آپ کا جو ہے عمرہ ختم ہو گیا, عمرہ ختم ہونے کے بعد آپ احرام اتار دیں, اس کے بعد عام کپڑوں میں آ جائے, پھر 8 ذی الحجہ کو آپ واپس جو ہے احرام پہنیں گے, حج کا تلبیہ پڑھ کے حج کے احرام کی نیت کے ساتھ پھر آپ جو ہے مینا جائیں گے. تو یہ ہے حج تمتع. تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں. تو میں نے ذکر کیا دوستو, آپ جائیں اور جانے سے پہلے برابر تیاری کے ساتھ جائیں. کئی مرتبہ لوگ جاتے ہیں ایسی چیزیں, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے؟ فرمایا العج والسج. العج والسج کا مطلب کیا؟ چیخنا, چلانا. یعنی آدمی ایک اللہ کے جیسے ایک آدمی دیوانہ ہوتا ہے, فرمایا کہ دیوانے کی طرح انسان چیختا ہے, چلاتا ہے, تلبیہ پڑھتا ہے زور زور سے. جو تلبیہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہ, کہ اللہ میں حاضر ہوں. شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے احرام باندھا حج کے دنوں میں, اور تلبیہ پڑھنا چاہتا تھا, پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا. لبیک بولنا چاہتا ہے, بول ہی نہیں پا رہا تھا. یعنی اس کی کیفیت یہ تھی کہ یا اللہ میں کہوں گا میں حاضر ہوں. حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر تو میری جان بھی لے لے تو میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ جیسے حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جائیں, اسی طرح جو حج اور عمرے کے اندر جائیں اور اس حالت میں ان کی موت ہو جائیں, تو وہ جو ہے گویا اللہ کے راستے میں ان کی موت ہوئی. حدیث پاک میں یہ ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ان کی موت ہوئی ہے, اور کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے, احرام کی حالت میں اٹھیں گے. تو وہ آدمی جو ہے کہتا ہے کہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کیوں, اس لیے کہ اس نے کیفیت بنائی تھی کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. تو حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ میں صرف اپنے جو ہے اپنے جسم کے ساتھ, میں اپنی روح کے ساتھ یہاں حاضر ہوں. آج کل لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو اس کا نظارہ کراتے ہیں. بھائی آپ وہاں گئے اپنے کام کے لیے, ساری دنیا کو دیکھنا ہے, تو سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں, لائیو بھی آ رہا ہے. اور وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں ابھی اس وقت عرفہ میں چل رہا ہوں, میں مزدلفہ میں, باقاعدہ کلپیں بن رہی ہے, باقاعدہ کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں. کیا کام ہے؟
آپ اللہ کے لیے گئے ہیں, آپ اپنے حج کو کیوں خراب کر رہے ہو ان چیزوں سے؟ اپنے حج کی حفاظت کرو ان چیزوں سے. اور وہاں جا کر خوب اللہ سے, عرفہ کا جو دن ہے کتنا بڑا دن ہے, فرمایا کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے, اور اس دن اللہ تعالیٰ پورے سال میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائے, اس ایک دن میں جتنے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے اتنے پورے سال کے اندر نہیں فرماتے. حج کے یہ جو عرفہ کا دن, سارے دنوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل دن جو ہے پورے سال کا 9 ذی الحجہ, اور راتوں کے اندر سب سے بڑی رات وہ لیلۃ القدر, رمضان کے آخری عشرے میں. اتنا بڑا دن ہے, اب ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر جب ہم وہاں جا رہے ہیں تو تیاری کے ساتھ جائیں اور شوق کے ساتھ جائیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے آخر میں ہمت کر کے کہا لبیک اللہم لبیک, یہ لفظ نکلا ہے اور اس کی جان جو ہے نکل گئی, روح پرواز کر گئی. یعنی وہ کہتا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, اپنے جسم کے ساتھ نہیں, میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو میرا جسم یا میری روح جو لینا چاہے میں تیرے پاس حاضر ہوں. اور فرمایا کہ اس کیفیت کے ساتھ جب اس نے تلبیہ پڑھا ہے, پہلے ہی تلبیہ کے اندر اس کی جان پرواز کر گئی. یہ ہے شدت شوق. اور اللہ, جب ہم نے 2 کپڑے پہن لیے اللہ کی محبت میں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. ولا جدال فی الحج, تیسرا جو ادب وہ یہ فرمایا کہ وہاں جھگڑوں سے دور رہے, آپ گھر والوں سے دور ہے, کھانے پینے کے جو آپ کی طبیعت کے مطابق کھانا پینا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہاں آپ کی زبان کا کنٹرول, آپ کے ہاتھوں کا کنٹرول, آپ کی پوری باڈی کا, جگہ جگہ پر آپ کا وہاں ٹیسٹ ہے. فرمایا کہ آپ صبر سے کام لیں, اگر صبر سے کام لیا تو پھر آپ کو فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ, الحج المبرور. پھر ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ حج مبرور کیا ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے جنت سے کیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دن نصیب فرمائے, اور جن لوگوں نے حج کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور جن لوگوں کا حج ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور جانے کی سہولتیں اللہ تعالیٰ میسر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.